ہم تمام ایم پی ایز اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہم تمام ایم پی ایز سب مل کر اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم آگے یہ کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم جو ہے کہ 27ویں ترمیم جو ہے اس کے جو ریپرکشنز ہوں گے معاشرے کے اوپر، عام شخص کے اوپر، وہ قوم کو بھگتنا پڑیں گے. معذور افراد ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پہلے NFC ایوارڈ جو ہے اس کو یہ کٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو 27ویں ترمیم ہے یہ جو بنائی جا رہی ہے کچھ لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے، کچھ لوگوں کے جو مفاد ہیں ان کے دفاع کے لیے، ہم اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں. میں سلمان اکرم راجہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا وہ آپ سے اس ٹاپک پر اب بات کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی اور بات کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا پاکستان آج صرف ایک ایسی مملکت ہے جہاں طاقتور جو ہے اس کی خواہش کے مطابق عمل ہو رہا ہے. قانون بھی وہ بنتا ہے جو طاقتور کی خواہش کے مطابق ہو. ہمارے جو بہن بھائی یہاں بیٹھے ہیں نابینا حضرات، میں ان کو یقین دلاتا ہوں پاکستان تحریک انصاف، عمران خان ان کے ساتھ کھڑے ہیں. روزگار ان کا حق ہے، روزگار پاکستان کے غریب عوام کا حق ہے. ہم جو آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں اسی لیے پیش ہوئے ہیں. محکوم عدلیہ کے بعد کسی کا کوئی حق نہیں رہتا، نہ جان کا حق، نہ مال کا حق، نہ روزگار کا حق. 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ پر حملہ کیا گیا ہے، عدلیہ کو محکوم کر دیا گیا ہے. وہ جج جو آپ کے میرے حقوق کے لیے کھڑے ہو سکتے تھے ان ججوں کو ایک طرف کر دیا گیا ہے، ان سے طاقت چھین لی گئی ہے. سپریم کورٹ کو ایک ذیلی عدالت بنا دیا گیا ہے. یہ جو ہمارے بہن بھائی جہاں احتجاج کر رہے ہیں نابینا حضرات، ان کا احتجاج اور ہمارا احتجاج ایک ہے. ہمارا احتجاج ہر پاکستانی کا احتجاج ہے، ہر مظلوم کا احتجاج ہے، ہر غریب کا احتجاج ہے. آج ہر غریب بے سر و آسرا ہے. ہر غریب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا گھر، تمہاری چادر، جو تمہاری چار دیواری کچھ بھی مقدس نہیں ہے. ہم جب چاہیں گے تمہارے گھر کو توڑیں گے، تمہارے بچوں کو اٹھائیں گے، تمہیں جیلوں میں ڈالیں گے، تمہیں ماریں گے، پیٹیں گے. اب کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو تمہیں انصاف دے سکے. تو ہم انصاف کے لیے کھڑے ہیں، ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑے ہیں، کیونکہ عدلیہ کی آزادی میں عام پاکستانیوں کی آزادی ہے. جس کے پاس بڑا عہدہ ہے، جس کے پاس دولت ہے، اس کو عدلیہ کی ضرورت نہیں ہے. وہ عہدے اور دولت کی بنیاد پر اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے. عدلیہ کی ضرورت غریب کو ہے، عدلیہ کی ضرورت ہمارے نابینا بھائیوں کو ہے، عدلیہ کی ضرورت آپ کو ہے، عدلیہ کی ضرورت مجھے ہے. ہم اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے. 27ویں آئینی ترمیم ہم سب کے حقوق پر ایک ڈاکہ ہے. الیکشن کو لوٹا گیا، اس فراڈ کو چھپانے کی کوشش ہے. آپ کی رائے کو، آپ کے ووٹ کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کی کوشش ہے. تو ہم اب چپ نہیں بیٹھیں گے، ہم لڑیں گے. ہم سڑکوں پہ لڑیں گے، ہم پارلیمان میں لڑیں گے، ہم عمران خان کی رہائی کے لیے لڑیں گے، کیونکہ عمران خان کی رہائی میں ہم سب کی رہائی ہے، اس قوم کی آزادی ہے. بہت شکریہ. اچھا سر، میں ایک سیکنڈ بیٹا، وہ کہہ رہے ہیں آواز نہیں آئی، میں دوبارہ کر رہا ہوں. آپ کی آواز نہیں آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن کے تمام ممبرز یکجا ہو کر انہوں نے واک کی ہے اسمبلی سے لے کر یہاں تک اپنے حقوق کے لیے، عدلیہ کی حفاظت کے لیے. اور یہ جو 27ویں ترمیم ہے، یہ جو 27ویں ترمیم کا کالا قانون ہے جس سے صوبوں میں محرومی پھیلے گی NFC ایوارڈ کی وجہ سے، کہ جس کے اندر چند مخصوص لوگوں کو کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے ان لوگوں کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے. تمام MPAs تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت یہ جو آج واک کی گئی ہے، ہم سارے مل کر اس جدوجہد کے اندر ہر عوام کے، پاکستان کے ہر عوام
کہ ممبر کے ساتھ ہم شامل ہیں اور اس کی شدید الفاظ میں ہم مذمت کرتے ہیں، اور یہ جدوجہد کا جو آغاز آج جہاں ہوا ہے، ہمیں جہاں جہاں پر پارٹی جو پلان بنائے گی، تحریک تحفظ آئین پاکستان جو پلان دے گا، ہم تمام ایم پی ایس پنجاب اسمبلی کے اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے انشاءاللہ۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم سے آپ لوگ اعلان کریں گے، وہ اعلان کب ہوگا اور یہ اعلان نومبر میں ہی ہوگا یا دسمبر میں ہوگا؟ کیا ڈائنامکس ہوں گے آپ کے احتجاج کے، یہ ذرا بتائیے گا۔ دیکھیے احتجاج ہوتا رہے گا، ہر سطح پہ ہوگا، تحریک تحفظ آئین ہی لائے عمل دے گی۔ خان صاحب نے ذمہ داری اچکزئی صاحب کو، علامہ ناصر صاحب کو دی ہے، ہم سب مشاورت کرتے ہیں اور انشاءاللہ مشاورت سے ہم آگے بڑھیں گے، ہم ہوش مندی سے آگے بڑھیں گے۔ ہم نے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے، ہم نے فتح حاصل کرنی ہے، پاکستان کے عوام کے لیے ہم نے یہ فتح حاصل کرنی ہے اور وہ ہم کر کے رہیں گے۔ سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ جب احتجاج کی بات کی جاتی ہے، آپ کے کارکن ہوں یا لیڈران ان کے گھروں پر چھاپے شروع ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کارکن جو ہے وہ ڈرتا ہے اور باہر نہیں نکلتا، اور حکومت کہتی ہے کہ یہ ہم کامیاب ہو گئے ان کی ناکامی میں۔ احتجاج کی کال ہوگی، کس طرح احتجاج کریں گے کارکن؟ نہیں دیکھیں، اس قوم میں بہت جذبہ ہے، یہ قوم ایک زندہ قوم ہے، یہ قوم غلامی قبول نہیں کرے گی۔ آپ دیکھیں گے یہ قوم اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوگی اور انشاءاللہ ہم اس غلامی کے طوق کو اتار پھینکیں گے جو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے۔ اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے سینٹ میں بھی استعفے دے دیے قائمہ کمیٹیوں سے اور قومی اسمبلی میں بھی دے دیے، کیا آپ کو نزدیک اس کا کوئی سیاسی خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے یا نہیں؟ نہیں، کوئی سیاسی خمیازہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے، پوری پارٹی خان صاحب کے فیصلوں کی پابند ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ دنیا کو یہ احساس دلایا جائے کہ اس ملک میں پارلیمانی نظام جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے۔ اس ملک میں نہیں کام کر رہا، پارلیمان کو ایک ڈھکوسلا بنا دیا گیا ہے، فارم 47 کی پارلیمان ہے۔ ہم پوری دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت ملک میں پارلیمانی نظام قائم نہیں ہے، اس وقت ملک میں جمہوریت قائم نہیں ہے۔ راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ 25 میں سے 3 ترامیم پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اتفاق ہے، جس میں ان کے ساتھ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ 25 ترامیم آپ کا کسی ایک پہ بھی اتفاق نہیں؟ نہیں، ہم اس پارلیمان کے استحقاق کو نہیں مانتے۔ آئینی ترمیم قوم کے ضمیر کی آواز ہوتی ہے۔ فارم 47 کی اس اسمبلی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آئین کو چھیڑے۔ ہم کسی ایک نقطے فل سٹاپ کو بھی نہیں مانتے اس آئینی ترمیم کے۔ یہ نبینہ کو نہ بلایا ساتھ۔